السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری ٹک ٹاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے عموماً آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص کسی کام سے مطلب نماز کے دوران کوئی کام پڑا ہے اس کو، تو جو جا نماز ہوتی ہے، جو مصلی ہوتا ہے، اس کو فولڈ کر کے جاتے ہیں. اور وجہ کیا ہوتی ہے اس کا فولڈ کرنے کی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے مصلی کو سیدھا چھوڑ دیا یا جا نماز کو سیدھا چھوڑ دیا تو اس پہ شیطان نماز پڑھ لیتا ہے، یا آپ نے قرآن شریف کو کھلا چھوڑ دیا اور آپ کہیں چلے گئے تو وہ شیطان جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. اور عموماً یہ کسی علماء کرام کی رائے تو میں نے ابھی تک سنی نہیں ہے اس حوالے سے کہ کسی علماء کرام نے یہ رائے دی ہو کہ جو ہے شیطان نماز پڑھ لیتا ہے یا قرآن پڑھ لیتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کبھی بھی ایسا کوئی موقف نہ میں نے سنا ہے، نہ کسی مسجد میں اس طرح کا معاملہ پیش ہوا ہے. یہ صرف گھروں کے اندر جو توہمات جو پھیل چکے ہیں بہت سارے معاشرے کے اندر، جیسے کالی بلی گزر جائے، مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دینی چاہیے، مغرب کے بعد جو ہے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، یہ بھی اسی طریقے سے ایک توہمات جو ہے پھیل گیا ہے معاشرے کے اندر کہ جا نماز جو ہے فولڈ کر کے جانا چاہیے، شیطان نماز پڑھ لیتا ہے. شیطان نماز پڑھ لے گا تو وہ اس کو پھر وہ تو شیطان کو بھڑکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کو. شیطان تو بھڑکاتا ہے، الٹا نماز سے روکتا ہے لوگوں کو. تو بہرحال آج کا یہی ٹاپک ہے، اس میں موقف لیں گے علماء کرام کا. تو سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ یہ مصلی جب ہم نماز پڑھ دیں تو اس کا کونا موڑ دیں، ورنہ بعض کہتے ہیں موڑ دو، بعض نہیں. کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کونا موڑ دے ورنہ شیطان اس پہ نماز پڑھے گا. یہ بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں. اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا؟ اور اگر اس کو پڑھنی ہوتی تو پھر آپ کی امامت میں کیوں نہ پڑھ دیتا؟ وہ آپ کو کیوں روکتا ہے نماز سے؟ وہ اس کو نماز کو بالکل سجدہ نہیں کرتا ہے. کونا موڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شرعی طور پر حکم ہے. ہاں، اگر کوئی کرے بھی تو کوئی ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو منع نہ کرے، ٹھیک ہے بھائی تم کر لو اپنی تسلی کے لیے. لیکن اگر آپ سیدھا بھی بچھائے چھوڑ دیں تو کوئی جن وغیرہ آ کر یا شیطان آ کر اس پہ نماز نہیں پڑھے گا. وہ نمازوں سے بھاگتا ہے، نہ کہ آ کے سجدہ ریز ہو جائے. نماز کے دوران دوستو آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا مفتی اکمل صاحب کا اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، شیطان تو نماز سے روکتا ہے، تو اس میں کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کرنے دے، کوئی مسئلہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ذہن میں عقیدہ کیوں رکھنا ہے آپ نے کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے؟ بہرحال نہیں ہوتا، ختم کر دیں اس چیز کو. کھلی بھی اگر جا نماز آپ چھوڑ دیں بچھی ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. بہرحال آگے چلتے ہیں، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی کام ہو تو جائے نماز کو موڑنا کیا صحیح ہے حدیث کی روشنی میں؟ تو جا نماز کو موڑنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اگر زمین صاف ہو تو جا نماز سے پڑھنا بھی نہیں چاہیے. رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، ایک چٹائی پہ، کہا کیا نیچے گندا ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر نیچے پڑھ. کہا کہ خواہ کمپلیکیشن نماز میں بالکل جائے زمین پہ پڑھ لو کھڑا رکھا. جہاں جب مشکل ہے، گندگی ہے، دھول ہے، مٹی ہے، تو آپ بھی چاہیے جا نماز. تو میرا جا نماز موڑتے ہیں. جا نماز موڑنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا بہت سے لوگوں سے، ارے شیطان پڑھ لیتا. قرآن کھلا نہیں رکھنا، بولے کیوں؟ ارے شیطان پڑھ لیتا. میں نے کہا ارے واہ، اس کو دعوت دی جا رہی، اس سے بڑا تو سخی نیک آدمی نہیں ہے جو شیطان کو نماز پڑھا رہا، شیطان کو قرآن پڑھا رہا. تو ایسے تو جا نماز موڑ کے ہر جگہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ نماز میں لگا رہے دن بھر، اپنے کارنامے انجام دے. پھر کیوں بہکائیں گے نہیں نا؟ پھر نماز میں شیطان نماز پڑھتا تو اچھا ہے نا، وہ بہکانے والے کو نماز پڑھا دے رہے آپ. اس سے بڑا نیک آدمی تو داعی اسلامی نہیں کوئی شیطان کو نماز پڑھا دے. اور قرآن کھلا رکھنے سے اگر شیطان پڑھتا تو اس سے بڑا کوئی مسلمان نہیں شیطان کو قرآن پڑھا یار، تو بڑا کام کر رہا ہوں. سب دفعہ فالتو باتیں ہیں، کوئی چٹائی کی موڑنے اور نہیں موڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوستو آپ کے سامنے میں نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ دخیانوسی باتیں یہ ساری جو معاشرے میں پھیل چکی ہیں، تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. شیطان نماز نہیں پڑھتا، شیطان قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ تو بلکہ وہ اگینسٹ ہی کام کرتا ہے اس چیز کے کہ بھڑکاتا ہے لوگوں کو، اس چیز سے دور کرتا ہے، قرآن سے دور کرتا ہے، نماز سے دور کرتا ہے. تو یہی معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے یہ معاملات پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب آپ کے پاس اسلام کی نالج ہوگی، نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کی آٹومیٹک ختم ہوتی چلی جائیں گی. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں لاسٹ موقف کی طرف. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ مشہور ہے کہ جائے نماز کو اگر کھلا چھوڑ دیں تو وہاں شیطان نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. اللہ کرے جی جناب شیطان نماز شروع کر دے. اے شیطان نو تے انبیاء کرام علیہ السلام نماز نہیں پڑھوا سکے، اتنی بیچاری دعوت دی. اور انبیاء کے زمانوں کے اندر شیطانوں نے جو دنیا میں انسان تھے ان کو نبیوں کی بات نہیں قبول کرنے دی. ایک کیڑے خوش نصیب شیطان نے
جڑے آ کے یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جی قرآن چھوڑ دیں گے تو شیطان پڑے گا, جائے نماز کو فولڈ کرنا ضروری ہے ورنہ شیطان پڑے گا, بالکل جھوٹ ہے, کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اگر یہ ایسا ہو جائے تو اللہ کے بندو تم مسلے بچھایا کرو, شیطان نماز شروع کرے ساڑھے کم از کم سانوں تے چھڑ کے اللہ دے نال لگے نا, پھر تو مسجد کی سمجھ بھی لپیٹ دینی چاہیے. اچھا آپ دیکھیں جھوٹ ہی ہوتا ہے نا, امام کا یہ مسلح تو فولڈ کر دیتے ہیں تو باقی صفحے جو ہیں ان کو بھی فولڈ کیا کرے آپ نماز کے بعد, لگ پتہ جائے گا. پکی ہے کہ وہ صف لپیٹ کے آیا کرو, کلین بھی لپیٹ کے آیا کرو. ایڈی وڈی مسجد انہیں امام والے مسئلے تے جا کے کھلونا ہے پوری. شیطان امام ہی ہو. شیطان انہاں لوگوں کا امام ہے جنہوں نے غلط مسئلے بنائے ہوئے. صحیح. سو دوستو آپ کے سامنے میں نے علماء کرام کی رائے بھی پیش کر دی اس حوالے سے. تو یہ جو معاملات گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے, توہمات ہیں ساری چیزوں کے, اور اس میں یہ صرف یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. کالی بلی گزر گئی تو جو ہے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, اور ناخن رات میں نہیں کاٹنے چاہیے, جھاڑو نہیں لگانی چاہیے, اور کوا اگر آپ کی جو ہے منڈیر پہ آ گیا ہے چھت پہ, مطلب قریبی دروازے کے آس پاس جو چلا رہا ہے کوا, تو مطلب رشتہ دار آپ کے آنے والے. روٹی اگر آپ کی مڑ گئی ہے تو وہ بھی کوئی مہمان آپ کے آنے والا ہے گھر میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے توہمات ہیں سارے, اس کی کوئی قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں, ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بیل آئکن کو کلک کر دیں تاکہ جو بھی اپڈیٹس ہو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو ہے.